نماز عصر کے بعد 33 بار یہ لفظ پڑھ لو، پھر ہر انسان آپ کی بات مانے گا، ساری دنیا آپ کی عزت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، علمی وظائف کے معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آپ کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کا والی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی صرف ایک مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پال پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی نایاب ہے۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، یا کوئی ایسی حاجت جو آپ سالوں سے مانگ رہے ہوں اور آپ کو نہ مل رہی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مسائل کا سلجھنا، حل ہونا، پریشانی کا ختم ہونا، حاجتوں کا پورا ہونا، مرادوں کا پورا ہونا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا نہیں آتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا آتا ہے، تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ہم باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان سے اپنے مسئلے حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ وہ بابا جس کے پاس آپ گئے ہیں وہ خود تو اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کے مسائل کیسے حل کرے گا؟ اس بابے نے آپ سے کہنا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دے دیں، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اب سوچئے ذرا اس بات کو کہ وہ بابا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ آپ کے مسائل کیسے حل کرے گا؟ لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسے جیلی پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا کوئی بھی بابا مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ مسائل تو اس وقت حل ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی۔ چاہے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، آپ نظر بد کا شکار ہیں، یا پھر کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، دنیا کا کوئی بھی عمل آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ الٹا ہی کیوں نہ لٹک جائے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ظاہری وسیلہ کوئی بھی ہو پر پریشانی تو آپ کی اللہ تعالیٰ نے ہی دور کرنی ہے، اس لیے اپنا یقین اللہ کی ذات پر پختہ کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اس پروردگار کے ساتھ نہ تعلق جوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروائیں۔ اللہ پاک کے خزانوں سے لینا سیکھیں، اس پاک ذات کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے جڑے گا؟ جب اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہوں گے، اللہ کی بڑائی کو بولا اور سنا جائے گا تو دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی، اس طرح اللہ پر یقین بنتا چلا جائے گا، اور جب اللہ پر یقین بنے گا تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مزہ آئے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں اللہ سے مانگنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی ہر مراد، ہر حاجت ضرور پوری ہوگی، جو بھی پریشانی ہے دور ہوگی، اور جس مقصد کے لیے اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ وظیفہ ہم نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی طرف، جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، کیونکہ جب تک ہمارا ایمان، ہمارا یقین پختہ نہیں ہوگا، ہمارے ارادے پختہ نہیں ہوں گے، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا جو بھی کوئی آپ کو درود آتا
ہوتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا قاضی الحاجات، یا اللہ قاضی الحاجات، یا اللہ قاضی الحاجات 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ جب یہ کلمات پڑھتے ہیں آپ نے اپنا مقصد تصور ذہن میں رکھنا ہے، اپنا مقصد اللہ کے سامنے رکھیں۔ یاد رہے جتنا آپ کا تعلق اللہ سے جڑا رہے گا، تعلق بنا رہے گا، اور جتنا آپ اللہ کے قریب جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک کی ذات اتنی ہی آپ کی حاجات پوری کرتی چلی جائے گی۔ وہ ذات غفور الرحیم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ دینے والی ذات ہے، وہ مددگار ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی سب کی تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ ناظرین دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام تر حاجات، خواہشات، تمنائیں پوری کرے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، اس عمل کے صدقے آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا، کاروبار میں برکت عطا کرے گا، دن دگنی رات چگنی تک ترقی عطا کرے گا، آپ کے ہر نیک مقصد نیک حاجات پوری ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی چاہنے والے دیکھنے والے میرے ویورز میرے سبسکرائبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیک خواہشات نیک حاجات پوری کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا، تاکہ کل بروز قیامت یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اللہ حافظ۔